بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. سورہ روم کی آیت نمبر 52 ہے. کل میں نے اس آیت کے بارے میں ایک بنیادی مضمون ذکر کیا تھا، لیکن اس میں کچھ ضروری عقائد رہ گئے تھے. تو آج ایسا ہے کہ میں ان ضروری عقائد کو پچھلے مضمون کے ساتھ ملا کے ذکر کروں گا تاکہ ساری باتیں اکٹھی ہو جائیں. اس آیت کے اندر تو ایک واضح بات بطور تمثیل کے، جس کو ایگزامپل کہتے ہیں، بطور تمثیل کے یعنی بطور مثال کے اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی کہ مثال کے اندر ایک بات واضح کی ہے. مثال کے اندر یہ بات واضح کی ہے، جیسے آپ مردے کو نہیں سنا سکتے ایسے آپ غافل آدمی کو بھی نہیں سنا سکتے. جیسے مردہ نہیں سنتا ایسے ایک غافل انسان بھی نہیں سنتا. اور غافل انسان ایسا ہوتا ہے آپ کی بات کے سامنے جیسا کہ بہرا ہو. اور بہرا کیسا؟ بہرا ایسا کہ جو اس طرف رخ کر کے جا رہا ہے، منہ پھیر کے جا رہا ہے. تو بہرا اگر دیکھ رہا ہے تو اس کو اشارہ ہو سکتا ہے کہ ہاں میں کچھ کہہ رہا ہوں. اس کو اتنا پتہ چلے گا کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں، لیکن میں کچھ کہہ رہا ہوں لیکن اس کا رخ بھی دوسری طرف ہے تو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو ایک غافل آدمی کی اللہ رب العزت نے مثال دی. تو اس سے ایک مضمون یہ نکلا کہ بعض حضرات کا یہ عقیدہ ہے، جیسے آج کل اشاعت التوحید والسنہ کے نام سے ایک جماعت ہے، پنج پیری کے نام سے بھی مشہور ہے، مواتی کے نام سے بھی مشہور ہے. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے حواس معطل ہو جاتے ہیں اور انسان کچھ نہیں سنتا. اور یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا نہ پہلے تھا، نہ کبھی ہے اور نہ کبھی رہا تھا. چنانچہ آگے اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو احوال سے مطلع کیا جاتا ہے. چنانچہ یہ عقیدہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اس آیت میں صرف ایک مثال کے طور پہ بات سمجھائی، حقیقت کا بیان نہیں ہے کہ مردہ نہیں سنتا. مطلب اس کا یہ ہے کہ مردہ جیسے مردہ جواب نہیں دے سکتا، بس اس طریقے سے غافل آدمی جواب نہیں دے سکتا. یعنی جیسے مردے پر کہے کا کوئی اثر ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوتا، ایسے ہی غافل آدمی پر کچھ کہے کا کوئی اثر ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوتا. اس کو اللہ نے قرآن میں دوسری طرح بیان فرمایا کہ یہ لوگ پتھر کے بن چکے ہیں. اور پتھر ایسے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ، پتھروں میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے پانی نکل آتا ہے. پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی خشیت سے لڑک جاتے ہیں. پتھروں سے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسی جگہ ہوتی ہے جو پانی کو قبول نہیں کرتی ہے، وہ پانی کے لیے نقصان دہ ہے، پانی اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، پانی اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوتا. تو ایسے ہی ان لوگوں کو نصیحت کرنے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ الٹا ان کے اوپر وبال ہی پڑتا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ اللہ نے ایک تمثیل بیان فرمائی. چنانچہ یہ عقیدہ پہلے نمبر کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر انسان مرنے کے بعد اللہ رب العزت کا محتاج ہوتا ہے. جب اللہ چاہے کسی کو کچھ سنانا تو اللہ سنا سکتے ہیں، اور جب اللہ چاہے کسی کو نہ سنانا تو نہیں سناتے. چنانچہ جو روایات اور حدیث کثرت سے مروی ہیں اس بارے میں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کی آہ و بکا کو سنتا ہے. طویل حدیث ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو اس کی میت کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. چنانچہ وہ گھر میں آتا ہے اور گھر میں آ کے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر والے کیا کر رہے ہیں اور کس کس کام میں مشغول ہیں. وہ بہت کچھ بولتا ہے لیکن اس کی آواز کو گھر والے سن نہیں پاتے اور اس کے سراپے کو گھر والے دیکھ نہیں پاتے. میرے ایک ساتھی تقریباً 1-1.5 سال پہلے وہ کرونا وائرس میں وہ مبتلا ہوئے اور بالکل آخری سٹیج پہ پہنچے.
تو میں نے ان کے سامنے کچھ باتیں رکھی، تو کہنے لگے کہ بھئی میرے سامنے یہ بات ایسی تھی کہ میں نہ اپنی بیوی سے کہہ سکتا ہوں اور نہ اپنے کسی دوسرے سے کہہ سکتا ہوں جو بات تم نے مجھے کر دی ہے۔ لگے کوئی میری بات پہ یقین ہی نہ کرتا کہ بھئی یہ کیا ہے، تمہارا امیجنیشن ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بات یہ ہے کیونکہ میں نے اس چیز کو پڑھا ہوا تھا تو میں نے ان کے سامنے رکھا، تو وہ بڑے مطمئن ہوئے کہ وہ کہنے لگے جی میرے جسم میں بالکل ایسے تھا کہ جیسے بس میں آج نہیں کل نہیں بس ختم ہو جاؤں گا، اور میری انتہائی نگہداشت آئی سی یو میں تھا، تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں اپنے جسم کو دیکھ رہا ہوں بستر پہ پڑا ہوا، اور میرا اپنا وجود ہے وہ بیڈ کے دائیں بائیں تک محدود ہے، اس کی زندگی یہاں تک ہے، لیکن اس کو اور بہت کچھ سجھائی دے رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے، اور وہ ایسی چیزیں جن کو میں زبان سے اظہار نہیں کر سکتا، نہ میرے پاس اس کے بیان کے لیے الفاظ ہیں، نہ میرے اس بیان کو ڈھالنے کے لیے کوئی سوچ میرے سامنے آ رہی ہے کہ میں اس کو کس طریقے سے بیان کروں۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی مشاہدے میں نے کئی حضرات سے سنے، اور پاکستان کے ڈاکٹر عبدالقادر 1980 کے اندر 81 کے اندر ان کا ڈبل نمونیا ہوا، اس کے اندر ڈاکٹر نے ڈکلیئر کر دیا کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، پھر وہ ٹھیک ہوئے، ان کا جو انٹرویو شائع ہوا اخبار کے اندر تو کھلبلی مچ گئی کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوتا ہے۔ اس طرح کی باتیں میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، تو ان کا بھی اسی نوعیت کا بیان تھا، اور اسی طریقے سے اور بھی میں یہاں ذکر بھی کرتا رہا ہوں کافی تفصیل کے ساتھ، اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو اب مرنے کے بعد اللہ رب العزت انسان کو اصل حیت دیتے ہیں، نظر آتا ہے کہ میں اس جسم پہ سوار تھا اور اب میں اس جسم سے اتر چکا ہوں، یعنی اصلی میں کچھ اور ہوں، یہ جسم میرا کچھ اور ہے۔ یہ انتقال کا مطلب ہے، وصال کا مطلب ہے، رحلت کا مطلب یہ ہے کہ اس جسم کو چھوڑ کر میں کہیں جا رہا، تو اس جسم میں جان یعنی میں نہیں رہا، چنانچہ اب یہ لاش بن گیا ہے، اب یہ نعش بن گیا ہے، اب اس کو دفن کیا جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسان کے وجود کو اس جسم کے ساتھ، اس دل کے ساتھ، اس دماغ کے ساتھ جوڑا ہے، اور اسی جسم کو، اسی دماغ کو اللہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کریں گے، اور اسی جسم کے ساتھ عذاب اور سزا کا تعلق ہے، یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ اور انسان اسی جسم سے متصل ہو کر بہت سی چیزیں سنتا ہے، جیسا کہ خواب ہے، خواب میں بھی ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ان کانوں سے نہیں سن رہے ہوتے، وہ ہم سن تو رہے ہوتے ہیں لیکن کسی اور طریقے سے سن رہے ہوتے، ہمارے کانوں سے ہمیں کچھ سنائی نہیں دے رہا، وہ کسی اور طریقے سے ہم سن رہے ہوتے ہیں جس کا اظہار ہم نہیں کر سکتے کہ ہم کیسے سنتے ہیں۔ خواب کے اندر ہمارے پاس الفاظ نہیں، کسی بندے کے پاس بھی وہ الفاظ نہیں ہو سکتے کہ خواب میں ہم کیسے سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس عالم بالا کے اندر اللہ رب العزت انسان کو سننے کا اختیار دیں گے، انسان کو سننے کا اختیار دیتے ہیں، انسان کو بولنے کا اختیار دیتے ہیں، لیکن وہ کیسا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ چنانچہ روایات واضح ہیں اور صاف اور ستھری ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ انسان مرنے کے بعد سنتا ہے، دنیا سے جب انسان جاتا ہے قبر کے اندر تو قبر کے اندر بھی انسان سنتا ہے باہر کے لوگوں کی باتوں کو۔ چنانچہ میرے ساتھ ایک عالم دین تھے، انہوں نے کہا بھی تم لوگ عجیب بات ہو، تم لوگ کہتے ہو مردے سنتے، مردہ کیسے سنتے؟ قرآن تو کہتے ہیں انک لا تسمع الموتى۔ میں نے کہا مردوں کو سننا تو ایک بدیہی بات ہے، بدیہی مطلب ایک نیچرلی بات ہے۔ کیوں؟ میں نے کہا جب قبرستان میں جاتے ہیں تو مسنون دعا کیا ہے؟ کیا دعا ہے؟ السلام علیکم یا ایھا القبور، یہ مسنون دعا ہے۔ جب آپ قبرستان کے اندر داخل ہوں تو یہ مسنون دعا پڑھیں، السلام علیکم یا اہل القبور۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کبھی آپ نے دیوار کو بھی سلام کیا، کبھی آپ نے دروازے کو بھی سلام کیا، کبھی انسان بے جان چیز کو، کبھی انسان کسی مرغی کو، گدھے کو، کتے کو، گھوڑے کو سلام کرتا ہے؟ جی نہیں کرتا۔ میں نے کہا کسی میں عقل ہوتی ہے، شعور ہوتی ہے تو اس کو سلام کیا جاتا ہے نا؟ جی ہاں، بس ایسی اللہ رب العزت نے جب ان کو سننے کی طاقت دی ہے تو تبھی اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر سلام کا حکم لگایا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آیات مبارکہ بالکل واضح ہے کہ جو تمہارے لوگ شہید ہو جاتے ہیں، تمہارے لوگ دنیا سے اسلام کے اندر اسلام کے لیے دفاع کرتے ہوئے یا اسلام کے لیے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، تو تم ان کو مردہ مت کو،
بل احیاء بول کے وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون تمہیں ان کی زندگی کی سمجھ نہیں، ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ لہذا مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی ملتی ہے جس میں سماعت ایسی ہوتی ہے جو اس سماعت سے کئی گنا بڑھ کر ہوتی ہے، ایسی عقل و ذہانت ہوتی ہے جو کئی گنا بڑھ کر ہوتی ہے۔ یہ ایک عقیدہ ہے، اس کے حوالے سے میں نے پچھلے درس میں کئی احادیث ذکر کی تھی۔ اسی سے جڑا ہوا دوسرا عقیدہ، وہ دوسرا عقیدہ یہ ہے امت کا، اہل سنت والجماعت کا، الانبیاء حیات فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں۔ بعض سلفی حضرات آج کل اور اسی طریقے سے یہ مماتی حضرات آج کل اس چیز کو بہت زیادہ پھیلا رہے ہیں کہ نہ پیغمبر سنتے ہیں اور نہ ہی کوئی دنیا سے جانے والا سنتا ہے۔ اگر پیغمبر نہیں سنتے تو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد یہ کیوں پڑھا جاتا ہے جی؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، قبر مبارک پہ حاضر ہوتے ہیں، وہاں پر جاری مبارک پہ لکھا ہوا، روایات میں نہیں آیا لیکن جاری مبارک پہ یہ درود پاک لکھا ہوا ہے، تو وہاں پر کیوں پڑھا جاتا ہے؟ پھر وہاں پر کیوں ہم پیش کرتے ہیں؟ پھر وہاں سلام کے لیے پیش کیوں ہوتے ہیں؟ من زار قبری فقد زارنی، آپ نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ مطلب یہ کہ جو میری قبر کے پاس آیا وہ میرے پاس آیا۔ حج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں موجود ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی انہوں نے احرام باندھا ہے اور ہمارے ساتھ حج کے لیے نکلے ہیں۔ تو بھئی اگر کوئی کہ عند قصیب الاحمر، آپ نے فرمایا ایک سرخ ٹیلا ہے، اس سرخ ٹیلے کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، اور آج اس قبر کا ایک نشان بھی لگایا ہوا ہے، وہاں پر ایک عصا کا نشان بھی بنایا ہوا ہے۔ مطلب علم حقیقت ہے کہ نہیں، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ اس کی حقیقت ہے یا نہیں، لیکن بہرحال ایک نشانی ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے۔ ایسے دیگر انبیاء جن کی قبور جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر 2 مقامات پر ہے، تو ان دو مقامات پر بھی کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے کہ ان کی قبر ہے، لیکن بل الانبیاء حیات فی قبورہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انبیاء، بخاری شریف کی روایت ہے، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یصلون اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے لیے صلاۃ والسلام بھی ہے، اسی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملات بھی ہیں، اور ان کو ہمارے اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک عمل ہے، یہ ایک ضابطہ، یہ ایک عقیدہ نہیں ہے۔ چنانچہ انک لا تسمع الموتى سے اس نوعیت کی باتیں جو نکالی جاتی ہیں کہ نہ انبیاء کا وجود زندہ ہے اور نہ شہداء کا وجود زندہ ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، صریح نصوص یعنی قرآن و حدیث کے واضح احکامات کے خلاف ہے یہ بات۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت جو بھی گزرے، آپ کو یہاں میں ایک بات ذکر کر دوں، ضرورت کی بات ہے، پتہ ہونی چاہیے۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک عقیدہ اشاعرہ والا ہوتا ہے اور ایک عقیدہ ماتریدیہ والا ہوتا ہے۔ اشاعرہ ایک قسم ہے عقائد کی، ماتریدیہ ایک قسم ہے۔ جب معتزلہ نے اسلام کے اوپر وار کرنا شروع کیے اور امام احمد ابن حنبل جیسے لوگ مقابلے میں آئے اور ان کو مار مار کے سامنے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، تو معتزلہ اپنے زمانے کے بہت ہی خطرناک لوگ تھے جنہوں نے اسلام کا رخ بگاڑنے کی کوشش کی۔ یہ ایک فرقہ تھا اپنے زمانے کے اندر، اور معتزلہ کے اندر بہت سے مثلا ان کا عقیدہ تھا جس نے ایک بار گناہ کبیرہ کر لیا اب اس کا گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوگا، اب اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے گناہ کبیرہ چاہے 1 ہو جائے چاہے 50 ہو جائے، اگر اس کی معافی مانگ لی تو معافی ہو جائے گی۔ صریح نصوص اس کے مطابق ہے، لیکن معتزلہ ان صریح نصوص کی تعویل کرتے تھے۔ صریح نصوص مطلب واضح آیت و قرآن میں ہے لیکن وہ اس کی تعویل کرتے نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا دوسرا مطلب ہے، اس کا دوسرا مطلب نہیں، اس کا تیسرا مطلب ہے۔ تو معتزلہ ایسے لوگ تھے، تو ان لوگوں نے اس نوعیت کے عقائد گھڑے تھے جو خود سے قرآن مجید سے نکلے۔ جب قرآن کا ترجمہ یہ کہہ رہا ہے تم یہ کہتے ہو، قرآن کا ترجمہ یہ کہہ رہا ہے تم یہ کہہ رہے ہو، حالانکہ قرآن کے ترجمے میں مضمون وہ نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں۔
چنانچہ معتزلہ نے اس نوعیت کے عقائد کھڑے تھے تو اس کے مقابلے میں کچھ عقائد کو علماء نے ایک خاص شکل دی تھی. وہ ابو منصور ماتوریدی ان کے بڑے تھے جنہوں نے ان عقائد کو ایک شکل دی تھی، تو اس وجہ سے وہ عقائد ماتوریدیہ کہلائے تاکہ یاد رہیں، ورنہ عقائد تو تمام مسلمانوں کے تھے. اور ابو الحسن اشعری چونکہ معتزلہ کے خلاف تھے تو ان کے عقائد میں اس کے خلاف شدت تھی، تو چنانچہ وہ عقائد تھوڑے شدید تھے. تمام اہل سنت والجماعت عام طور پر ماتوریدیہ عقائد کو لے کر چلتے ہیں، لیکن عقائد جو اہل سنت والجماعت کے دو قسم کے عقائد ہیں، اشاعرہ ہوں یا ماتوریدیہ ہوں، یاد رکھنے کی ضرورت نہیں. دونوں قسم کے عقائد میں یہ عقیدہ بالکل واضح ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہے. تمام انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہے اللہ کی طرف سے. یہ ایک بڑا اہم عقیدہ ہے. عام طور پہ اس کا ذکر نہیں کیا جاتا تو اس لیے اس کو غیر اہم سمجھتے ہیں، میں اس لیے اس کو بار بار ذکر کروں. اور اسی طریقے سے جو شخص دنیا سے چلا جاتا ہے اس سے سوال و جواب بھی ہوتا ہے، اور اس کو عذاب و سزا بھی ہوتی ہے، اور اس کو نعمتیں بھی دی جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سے معاملات ہوتے ہیں جس کی ان کو خبر ہوتی ہے. مثلا میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، مثلا میری بہو کیا کر رہی ہے، مثلا میری بیٹی کیا کر رہی ہے، میری بیوی کیا کر رہی ہے. ایسی بہت سی چیزوں کی ان کو خبر ہوتی ہے. احادیث میں تفسیر ہے، اگرچہ وہ ضمنی ہے لیکن وہ اتنی کثرت سے، ضمنی مطلب یہ ہے کہ جو عقیدے کے لیے نہیں چلتی. روایات دو قسم کی ہوتی ہیں، کچھ عقیدے کے لیے چلتی ہیں، کچھ عقیدے کے لیے نہیں چلتی. تو ایسی روایت ہے جو عقیدے کے لیے نہیں چلتی لیکن اتنی کثرت سے ہیں، صحابہ کرام سے مروی ہیں، صحابہ کرام کے اقوال ہیں، جس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جو دنیا سے جانے والے لوگ ہیں وہ ان کو دنیا والوں کے احوال بھی بتائے جاتے ہیں اور بھی بہت سی چیزوں کی خبر ہوتی ہے، مگر کب؟ اس وقت جب اللہ تعالیٰ چاہے. اور اسی حساب سے ان کو اپنے اعمال کی وجہ سے جزا بھی ملتی ہے اور بعض مطور سزا بھی ملتی ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بقیع میں جاتے تھے تو اتنا کثرت سے روتے تھے، اتنا کثرت سے روتے تھے کہ صحابہ کہتے تھے آپ اتنا کثرت سے کیوں روتے ہیں؟ فرماتے تھے کہ میں نے قبر کی گھاٹی آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی ہے. اگر یہاں سے عذاب شروع ہو گیا تو ہمیشہ عذاب رہے گا، یہاں پر رحمت مل گئی تو آگے ہمیشہ اللہ کی رحمت ملے گی. تو اپنے لیے اللہ سے قبر کا سکون مانگنا چاہیے، اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے قبر کی راحت مانگنی چاہیے. جو اللہ نے سوال بھیجے ہوئے ہیں ہمارے پاس ان سوالوں کی تیاری کرنی چاہیے. اور اس کا طریقہ ہمارے اکابرین نے لکھا کہ کبھی کبھار موت کا مراقبہ کرنا چاہیے. اگر گناہوں کی طرف رجحان زیادہ ہے تو روزانہ مراقبہ کریں، اگر گناہوں کی طرف رجحان زیادہ نہیں ہے تو ہفتے میں 1-2 بار مراقبہ لازمی کریں، ورنہ غفلت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس سے اعمال کا نقصان ہوتا ہے. اللہ سے اس کو توفیق